لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن محمدا ونشهد أن عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. سب پڑھے بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے. بے حد بے حساب ان گنت درود و سلام نبی رحمت تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام. نہایت واجب الاحترام، ذی وقار، عالی مرتبت، قابل صد احترام جید علماء کرام، مہمانان ذی وقار، تمام برادران اسلام، بالخصوص پیر طریقت، راہبر شریعت، مخدوم المشائخ جناب حضرت قبلہ الحاج خواجہ غلام رسول توگیروی مد ذلہ العالی، آپ بھی تشریف فرما ہیں. اور پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت صاحبزادہ پیر محمد عبدالعزیز صاحب توگیروی زیدہ مجدہ، جناب حضرت پیر طریقت راہبر شریعت جناب صاحبزادہ پیر محمد سلیم توگیروی صاحب مد ذلہ العالی، وہ بھی تشریف فرما ہیں. اور سٹیج پہ الحمدللہ جید علماء کرام سے مشایخ عظام، سادات عظام بھی تشریف فرما ہیں. میں بھی حاضر خدمت ہوں. جناب علامہ مولانا خالد سلیم نوری صاحب، انہوں نے دعوت دی پہلے بھی ایک مرتبہ، لیکن نہ آ سکا، وقت نہیں تھا. تو آج ان کی وساطت سے اس آستانہ عالیہ پہ
جس کا یقیناً میں نے اپنے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. آج میں آیا تو پہلی مرتبہ ہوں، لیکن اس آستانہ عالیہ کا ذکر میں پہلے سن چکا ہوں. حضور والد کریم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ جب تشریف لاتے تو اس وقت میری سماعتوں میں یقیناً آستانہ عالیہ توگیرہ شریف کا ذکر موجود ہے. اور آج بھی جب آیا تو جناب راشد غوری صاحب نے بتایا کہ جب میرے والد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو یہ ان کے ساتھ تھے. تو میں اس بات پہ یقیناً مجھے خوشی بھی ہے، مسرت بھی ہے، اور میرے لیے یہ باعث صادق افتخار بھی ہے کتنے بڑے روحانی اور علمی آستانے پہ ان صاحبزادگان کی موجودگی میں میں آج آپ سے مخاطب ہوں. دعا کرتا ہوں میرا اللہ اس آستانے کو صبح قیامت تک قائم و دائم فرمائے اور اس کا فیض روحانی و علمی جو ہے وہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور صاحبزادگان کو، جانشین کو، سجادہ نشین، ان کو اللہ رب العزت صحیح معنوں میں جس طرح وہ کام فرما رہے ہیں صحیح معنوں میں میرا اللہ ان کو اپنے بزرگوں کی اس میراث کو جو ان کے دامن میں ہے اس کو اپنے مریدین میں، عقیدت مندوں میں، شاگردوں میں مزید وسعت کے ساتھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، وقت کیونکہ کافی ہو چکا، میں نے قرآن کریم میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، اس کے ترجمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. امید ہے آپ توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کے ضمن میں کچھ عرض کروں گا. میرے اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. فرمایا رب ذوالجلال نے کہ میں نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف بھیجا ہے، اور جو عظمت عطا فرمائی میرا نبی شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے. وہ گواہ بھی ہے امت کی طرف، اللہ کی ذات کا گواہ اور اللہ کی صفات کا گواہ ہے، اور خدا کی بارگاہ میں امت کے اعمال کا گواہ. بشارتیں عطا فرمانے والا، جنت کی، خدا کی رحمت کی، بخشش کی بشارتیں عطا فرمانے والا، اور جہنم سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا، ڈرانے والا، آگاہ فرمانے والا. فرمایا اس لیے عظمتوں والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا، مبعوث فرمایا. ہمارے ذمے کیا ہے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پہ بھی ایمان رکھے جس نے اتنی عظمتوں والا رسول بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان رکھیں کہ جس نے اس اللہ کی گواہی دی جس کو کسی نے نہیں دیکھا، میرے نبی نے دیکھ کے فرما دیا. اور بعد از ایمان جو اللہ نے حکم فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنا، نبی کی عظمت کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنا، تعظیم مصطفیٰ کرنا. اور بعد از تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ پھر اللہ کی حمد و ثنا صبح و شام، دن رات، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرتے رہنا. تو احباب ذی وقار، یاد رکھیے گا ہر شخص چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں گیا ہے یا نہیں گیا، اس نے کالج کے دروازے کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، کسی جو ہے وہ فارغ التحصیل نہیں کسی بھی جامعہ سے، لیکن اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے. جتنا بھی سادے سے سادہ آدمی جو بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، جس نے کبھی کالج، یونیورسٹی، مدرسے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس نے کبھی پڑھا نہیں ہے، کتاب کھولی نہیں، اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتا، مگر وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے. بڑا آسان ہے، اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ آئیڈینٹیفائی کہ کافر کون ہے. ان کے نام سے، کردار سے، بول سے، چال سے، اس کے کھانے سے، پینے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، عبادت سے، عبادت کے طریقے سے، عبادت گاہ سے، حتیٰ کہ کسی کا نام پوچھیں تو پتا چلتا ہے یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے. اس کے نام سے پتا چل جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب کسی سے پوچھے تمہارا نام کیا ہے، اگر وہ کہے میرا نام رام داس ہے تو سمجھ آ جاتی ہے رام داس مومن نہیں ہوتا، اس کے نام میں اس کا کفر موجود ہے. رام داس ہے، میرا نام جسبیر مان ہے، میرا نام ہرنام سنگھ ہے، میرا نام جو ہے وہ ڈیوڈ ہے، جان ہے، تو پتا چلتا ہے یہ نام مومنی والا نہیں ہے. اس کے نام سے پتا چلتا ہے. وہ کھانے پینے کی تمیز نہیں کرتا، نہ حلال کی نہ حرام کی،
اس کے تصورات میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ یہ تو دیکھتا ہے کہ یہ ہیلدی ہے کہ نہیں ہے، یہ غذا صحت بخش ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس وہ حرام و حلال کی تمیز کے بغیر چیزوں کو کھاتا ہے، اس کی اس کھانے سے پتہ چلتا ہے یہ شخص مومن نہیں ہے۔ اس کے حتیٰ کہ آپ اس سے بات کریں، اس کے ملن سے بولنے سے، جو کافر ہوگا وہ رام رام کہے گا، وہ ست سری اکال کہے گا، وہ واہ گرو کہے گا، وہ جیسس کرائسٹ کہے گا، اپنے سینے پہ وہ صلیب بنائے گا۔ اس کی اس گفتگو سے پتہ چل گا کہ رام رام کہنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اس کے نام سے پتہ چلتا ہے، اس کے کلام سے پتہ چلتا ہے۔ وہ مندر بنائے گا، وہ جو ہے گردوارہ بنائے گا، وہ چرچ کی بنیاد رکھے گا، وہ سیناگوگ کی بنیاد رکھے گا، تو پتہ چلتا ہے وہ عبادت کرے گا تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا، غیر اللہ کے سامنے جھکے گا، پتھر کو، بتوں کو، سورج کو، چاند کو، ان ساری چیزوں کی عبادت کرنے والا، تو پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے وہ مومن ہے اور کون کافر ہے۔ اس کے کفر اس کی باتوں میں، اس کے بولنے میں، اس کے چالنے میں، اس کے جو ہے وہ عبادت میں، عبادت گاہ کے بنانے میں، اس کے نام سے پتہ چلے گا۔ اور جس طرح کافر کو جاننا اتنا آسان ہے، اسی طرح وائس ورسا اگر دیکھیں تو مومن کو بھی اسی طرح بندہ جان سکتا ہے۔ جیسے بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے نا، کالا تے چٹا، سمجھ سکتا ہے انسان کہ یہ رنگ کون۔ اسی طرح جب مومن کو دیکھے گا تو اس سے پوچھو تمہارا نام کیا ہے، وہ کہے گا جی میرا نام عبداللہ، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام غلام رسول ہے، میرا نام غلام علی ہے، مجھے اللہ دتا کہتے ہیں۔ اس کے نام سے پتہ چلتا ہے اللہ دتا کافر نہیں ہوتا، اس کے نام میں ایمان موجود ہے۔ اس کے کلام میں وہ جب بھی کہے گا لا الہ الا اللہ کہے گا، وہ جب بھی کہے گا یا اللہ کہے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، اس کے کلام سے پتہ چلے گا۔ کھانے میں تمیز کرے گا کون سی پاک ہے کون سی ناپاک ہے۔ وہ جب بھی بنائے گا وہ مندر نہیں بنائے گا، وہ گردوارہ نہیں بنائے گا، وہ کوئی کسی ٹیمپل کی بنیاد نہیں رکھے گا، وہ جب بھی بنائے گا اللہ کا گھر مسجد بنائے گا۔ اس کی عبادت کے طریقے سے وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا، وہ اللہ کی عبادت کرے گا، خدا کے سامنے جھکے گا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہوگا، وہ نماز پڑھے گا۔ چلیں اگر وہ خدا نہ خواستہ 5 وقت نہیں پڑھتا تو مغرب ویلے چوکھا رش پیا ہوتا ہے، اگر فجر نہیں پڑھی تو خیر ہے، زور نہیں پڑھی خیر ہے، اثر رہ گئی تو کوئی گل نہیں، مغرب ویلے تو آ ہی جائے گا نا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ مغرب بھی رہ گئی، عشاء بھی رہ گئی، تو پھر مولوی صاحب نو جمعے والے دن چہرہ بکھا لے گا، جمعہ کو موجود ہوگا۔ تو جے جمعے والے دن بھی پہلی نو پانی لانا ہے تو پھر عید دا دیہڑا، عید والے دن تو پکا پتہ چل جائے گا کون مومن ہے اور کون کافر۔ سارے مومن مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ میرے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ پارٹ ٹائم مسلمان بن جاؤ، کہ تم عید کو صرف آیا کرو، جمعہ کو آیا کرو، یا جو ہے وہ ایک نے فرمایا نہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ توفیق دے، نماز پنجگانہ پڑھے اور با جماعت پڑھے۔ آمین کہہ دیجئے۔ تو احباب ذی وقار عرض یہ کر رہا ہوں، اس کی عبادت سے پتہ چلے گا۔ وہ مندر اور مسجد نہیں بنائے گا، وہ مندر اور گردوارہ نہیں بنائے گا، بلکہ وہ کیا بنائے گا؟ جواب دیجئے، کیا بنائے گا؟ علماء کی آواز تو مجھے آ رہی ہے، وہ میری پشت پناہی فرما رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے۔ کیا بنائے گا؟ مسجد۔ تو کتنا آسان ہے، مشکل تو نہیں نا؟ کیوں بھائی جواب دیجئے، مشکل تو نہیں نا کافر اور مومن کو پہچاننا؟ آسان ہے نا؟ اور یاد رکھیے جتنا آسان مومن اور کافر کو پہچاننا ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ مشکل مومن اور منافق میں فرق کرنا ہے۔ کافر کو جاننا آسان ہے مگر منافق کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ کس طرح جانیں گے؟ وہ تو اس کے نام سے پتا چلتا ہے وہ کافر ہے۔ کسی منافق سے پوچھے تمہارا کیا نام ہے، وہ کہتا ہے میرا نام بھی عبداللہ۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ عبداللہ مومن ہے اور یہ عبداللہ منافق ہے؟ کیا کرائٹیریا ہے؟ کون سے ایسے قوانین ہیں، اصول و ضوابط ہیں؟ کس طرح ہم جانیں گے؟ کیوں بھائی آپ تو گیرا شریف میں رہنے والے، بڑے اللہ نے آپ کو یہاں اس دھرتی بھی پاک ہے جس میں بزرگ بھی رہے جنہوں نے آپ کو روحانی اور علمی جو ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ کس طرح جانیں گے کہ یہ منافق ہے؟ کیونکہ مومن بھی عبداللہ ہے اور منافق بھی عبداللہ ہے۔ اور یہ میں ایسے بات نہیں کرتا، دیکھیں نا میں مثال دے سکتا ہوں۔ ایک میرے نبی کی بارگاہ میں عبداللہ ہے جو ابن عمر ہے،
ایک عبداللہ بن ابی ہے، اب دونوں عبداللہ ہیں. اب کیسے پتا چلے گا ان میں سے کون سا عبداللہ مومن ہے اور کون سا منافق؟ کس طرح جانیں گے؟ اگر کہیں کہ داڑھی ہے تو وہ مومن بھی رکھتا ہے، ہو سکتا ہے منافق بھی 2 فٹ لمبی ہوئے، داڑھی سے بھی فرق کا پتہ نہیں چلے گا. اگر دستار باندھے تو یاد رکھیے دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. یہ کچھ ضروری تو نہیں کہ ہر دستار باندھنے والا جو ہے وہ مومن ہی ہو سکتا ہے منافق کی دستار بھی بڑی ہو، داڑھی بھی بڑی ہو. اگر نماز سمجھے تو ہو سکتا ہے وہ، بلکہ نبی نے فرمایا نمازیں تم سے زیادہ پڑھیں گے، وہ نمازیں بھی تم سے زیادہ پڑھیں گے. کس طرح جانیں گے؟ اگر کہیں کہ جناب مسجد بناتا ہے تو منافق بھی مسجد ہی بناتا ہے. میرے نبی علیہ السلام کے ظاہری دور اقدس میں منافقوں نے مسجد زرار کی بنیاد رکھی. اب منافق بھی مسجد بناتا ہے تو کیسے جانیں گے؟ کوئی گرنتھ پڑھتا ہے، کوئی وید پڑھتا ہے، کوئی بائبل پڑھتا ہے، کوئی توریت پڑھتا ہے، کوئی زبور پڑھتا ہوگا. منافق توریت اور زبور نہیں پڑھتا، وہ بھی قرآن ہی پڑھتا ہے. منافق بھی بلکہ درس بخاری کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہم کس طرح جانیں کہ ان میں سے مومن کون ہے منافق کون؟ یاد رکھیے منافق، بلکہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں کہنے میں حق بجانب ہوں، منافق عبادت سے پکڑا ہی نہیں جاتا. منافق عبادت سے پکڑا ہی نہیں جاتا. اگر عبادت سے منافق کا پتہ چلتا تو رب کی بارگاہ میں بہت بڑا منافق تھا جو بعد میں کافر ڈکلیئر ہوا، فرشتوں میں رہنے والا. میں نے ایک جگہ پڑھا 7 لاکھ سال، مور دین ہاف اے ملین، اس نے اللہ کی عبادت کی 7 لاکھ سال. نام تھا اس کا عزازیل. اندر سے کافر تھا، زبان سے خدا کی توحید بھی بیان کرتا تھا، خدا کو سجدہ بھی کرتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا. تو عبادت کے پردے میں منافقت اور کفر چھپا رہا. کس طرح پتا چلا؟ اگر عبادت سے چلتا تو عزازیل کا پتا چلتا، عبادت سے چلتا تو جبریل امین جان لیتے کہ یہ کافر ہے، منافق ہے. مگر میرے اللہ نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا اگر آج یہ عبادت کے پردے میں چھپا رہا تو کل کو ہر عبادت کرنے والے کو لوگ مومن سمجھیں گے. میرے اللہ نے فرمایا نہیں، آج ہی فیصلہ کروں گا کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے، منافق کون ہے اور مومن کون ہے. تو کیسے پتا چلا؟ اللہ نے عبادت زیادہ نہیں بتائی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میری حمد زیادہ کرو. رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ارے یاد رکھنا منافقت کا پتہ ہی انبیاء کی تخلیق سے چلتا ہے. منافق کا پتہ ہی تخلیق آدم سے چلا. آج بھی اگر منافق جاننا ہو نا تو تخلیق مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ سے پہچان لو، عبادت سے نہیں. میلاد سے پتہ چلتا ہے، تخلیق سے پتہ چلتا ہے نبی کی، ورنہ عبادت تو بڑی کرتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے کہ اتنی عبادت مگر کسی کام آئی؟ بولیں تو صحیح. اتنی عبادت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت کرنے والا مومن نہیں ہوتا. حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، نہیں مجھے یہ ابھی کہا جی پنجابی میں بات کریں، پہلے میں تمہیں چیک کرنا سکتا تسی بولی کیڑی سمجھ دے. ابھی میں نے اردو میں شروع کیا، وچوں میں انگریزی بولی، تسی زیادہ چہرے تواڈے سنجیدہ ہو گیا کہ ہن سیاپا پی جانا. تو اب میں پنجابی میں یقیناً بات کروں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے حافظ آباد سے بندہ آیا ہو اور اکیلا تقریر کر کے چلا جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں تقریر تب کروں گا اگر آپ میرے ساتھ کریں گے. اگر نہیں کریں گے، بزرگاں دی زیارت بھی کر لی، علماء دی زیارت بھی کر لی، روٹی بھی چنگی کھا لی، تو گڈی بھی تیار ہے، میں چپ کر کے ٹر جاؤں گا. ان کو تو مجھ سے زیادہ تقریریں آتی ہیں، میں تو آپ کے لیے بیان کرنے آیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. نہیں، اور سامنے علوی شاہ جی نے بھی فرمایا کہ آکھو سبحان اللہ، تسا نہیں آکھیا. اے شاہ جی سن جمالی، سمجھ آئی جی، تے اسیاں تھوڑے جے جلالی.
نہیں تسی سچی پوچھو نا تے حالے آستانہ عالیہ تے بہ کے تساں اچھی نہیں بولے. علماء کو فیصلہ کرا لو نعرہ وجے تے ہر شے ہلنی چاہیے. نعرہ تکبیر پتہ لگتا ہے نا بندے بیٹھے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت مسل کے حق اہل سنت والجماعت آستان عالیہ تو گیرا شریف ایسے بولا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے. تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حالے بھی ادھے بولے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی یہ فرمان بے لیا اے نہ سمجھی ہر داڑھی والا دستار والا ایمان والا ہے. کئی بندے داڑیاں رکھن والے عبادت کرن والے سارے ایمان والے نہیں ہوندے. آپ فرمان پہ ہوئے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا نہیں. حالے بھی نہیں مولوی صاحب دا دھیان میرے ال کراؤ. اگوں پیچھے ہٹو دی سفید کپڑے جنہیں سندھی چادر لئیے پیچھے نہیں مڑ کے ویکھنا مولانا پیچھے نہیں ویکھنا. دھیان میرے ال ہوے تے زبان تے جڑا نا او سبحان اللہ ذکر ہوے. تو میں اے نہیں آکھے پیسے سٹو. تو سامعین جی وقار حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے پے ہوئے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے تے پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے تے چلے کٹے پر رب نہ ملیا چلے کٹے پر رب نہ ملیا تے کی لینا چلیا وڑ کے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے پے اوے بڑیاں تسبیحاں پھیریاں بڑی عبادت کیتی 7 لاکھ سال سجدے کردا رہیا عزازیل او دا نام سی مگر عبادت دے پردے دے اندر چھپیا رہیا او دا کفر او دی منافقت عبادت چ چھپی رہی اینا سمجھیا جے لکھاں چلے کردا رہے 4 دن دا نہیں 40 دن دا 40 دن دا نہیں 4 سال دا ہزاراں سالاں دا بھی چلا کٹے مگر یاد رکھیا جے وہ چلے کٹے تے رب مل کے میرے نال آکھو چلے کٹے تے رب نہیں. حالے بھی آواز نہیں گونجی ہلدے ضرور بولدے نہیں پے سارے میرے نال آکھو چلے کٹے پر رب رب نہ چلے کٹے پر رب نہ ملیا تے کی لے
پڑھ کے کئی سال اللہ دی عبادت کردا